سب سے پہلا سوال جو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آسمان کے پھٹنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جو صورتوں کا مطالعہ کیا اس میں بھی جو ہے آسمان کی پھٹنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کسی دوسرے اسلوب میں یا کسی دوسرے طریقے سے، اور جہاں جہاں قرآن مجید میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے اس کو ہم ایک جگہ جمع کر کے اگر اس کا مجموعی تاثر ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ جی، اس سورت کا نام سورت انشقاق ہے۔ یہ لفظ شقہ سے بنا ہے، شین قاف قاف، شاقہ کا وہ ادغام ہو کر کے شقہ ہو گیا۔ شقہ کا مطلب آتا ہے پھاڑنا، اس لیے شق القمر جو کہتے ہیں، قمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جو دو ٹکڑے کیا تھا اس کو شق القمر کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت پرانا شعر ہے اس پہ کہ واقعہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا، میں نے ہوشک کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ آسمان کے پھٹنے کے تعلق سے اور بھی آیتیں ہیں۔ اذا السماء انفطرت، اس سے پہلے جو صورت گزری ہے جس پہ تذکیر ہوئی ہے، تو انفطرہ کی میننگ بھی پھٹنا آتا ہے، ٹوٹنا آتا ہے، اس لیے ہم لوگ دن بھر روزہ رکھ کے افطار کرتے ہیں، گویا وہ بھی ایک توڑنا ہوتا ہے۔ اور بھی آسمان کے تعلق سے بہت ساری آیتوں میں، قرآن کے بہت ساری صورتوں میں یہ صراحت آئی ہے کہ قیامت کے موقع سے آسمان کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جو ہے ایک آیت یہ بھی آئی ہے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ پھر ایک آیت ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جب بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتوں کا نزول ہوگا۔ ایک جگہ یوم تمور السماء مورا، اور آسمان جب کہ تھر تھرانے لگے گا۔ ایک جگہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ ایک جگہ یوم تکون السماء کالمہل، اور جب آسمان تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا۔ گویا کہ قیامت کے منظر کو آسمان کے ساتھ جو کچھ ہوگا قیامت کے دن، اس کو کئی پیرائے میں اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے اور ان لوگوں کے بھی سمجھنے کے لیے جو منکرین آخرت اور منکرین قیامت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔